قتل کب حلال ہے کب حرام ہے، اس میں اسلام نے خود احکام دیے ہیں. ہمیں اپنے کلچر کو فالو کرنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. انسانی جان کا قتل اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف کام ہوا ہے لہذا ہم کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے. یہ خون اللہ نے ہماری رگوں میں پیدا کیا ہے. اس خون کو بہانے کی نہ باپ کو اجازت نہ بھائی کو اجازت. کیونکہ سوشل میڈیا بہت کامن ہو گیا ہے، گاؤں گاؤں میں، گھروں گھروں میں فیس بک، یوٹیوب، موبائل فون، اینڈرائڈ جو سافٹ ویئر ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، مرد اور عورت کے رابطے اب وہ نہیں رہے کہ کسی گاؤں میں کوئی لڑکی تھی تو وہ گاؤں کی چار دیواری کے اندر ہی ہے، وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے موبائل پہ. گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، کورٹ میرج کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کئی کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کے کسی کے ساتھ شادی کی اور باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو بھی مار دیا اور اس بندے کو بھی مار دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا کوئی اچھا کام ہے، لیکن خوب سمجھ لو کہ گھر سے بھاگ کے شادی کرنا اگر برا کام ہے تو اس بیس پہ دونوں یا کسی ایک کو قتل کر دینا اس سے ہزارہا زیادہ برا کام ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی فقہ میں کہ لڑکی اگر گھر سے بھاگ کے پراپر شادی کرتی ہے تو آپ غیرت کے نام پہ اس کو قتل کر دیں. کہیں بھی نہیں ہے. یہ غیرت کے بھی کچھ اصول ہیں اسلام میں، ان سے آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات ہے، بعض یہ کام وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹی کو کو ایجوکیشن میں پڑھا رہے ہیں، وہاں غیرت نہیں آئی ہے بھائی. وہ 10 لڑکوں میں جا کے بیٹھ رہی ہے، وہاں غیرت نہیں آئی. اس کے پاس فیس بک ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، 20 لڑکوں کو صبح شام دیکھ رہی ہے، وہاں غیرت بولو نہیں آئی. وہ جب نکاح کر رہی ہے تو کیا آ رہی ہے، غیرت. دوسری بات، جب وہ بالغ ہوئی تھی تو وہاں غیرت نہیں آئی کہ لڑکی بالغ ہو گئی اس کی شادی کر دو ٹائم پہ. پھر جب اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے وہاں اس کی شادی کی جائے. بتاؤ یہ غیرت ہے کہ شادی اس کی جہاں وہ چاہتی ہے وہاں کرنا غیرت ہے؟ یعنی یہ بے غیرتی ہے کہ جہاں وہ چاہ رہی ہے شادی کریں، یا اپنی مرضی سے اس کے متھے کوئی مرد لگا دینا، یہ بے غیرتی ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائی. ایک بچی چاہتی ہے کہ میری فلاں جگہ شادی کی جائے، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنے باپ اور بھائی کے سامنے یہ بات ذکر نہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہوں، جان سے مار دیں گے مجھے. تو کیا یہ اسلام ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا. ہم غیر مسلموں کو کہتے ہیں کہ تم قرآن کو فالو کرو، تم رسول کی تعلیمات کو فالو کرو، لیکن جب قرآن آپ کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا کلچر، اس کا مطلب اسلام کو اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا آپ کا کلچر اجازت دیتا ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے. لڑکی کا ولی چاہتا تھا کہ اس کا نکاح کہیں اور ہو اور لڑکی چاہتی ہے اس کا نکاح بولے کہیں اور. ایسے کیس ہمارے نبی کی مجلس میں آئے ہیں، صحیح حدیث ہیں. ہمارے نبی نے تو لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ یہ تو غیرت کے خلاف کام کر رہی ہے، یہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو تو غضبناک معاذ اللہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ایک لڑکی، ایک نوعمر بچی تھی، اس نے یہ بولا کیوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتی ہوں؟ یہ بولا کیوں اس نے؟ یہ اپنی ماں سے یہ کیوں ذکر کیا اس نے؟ نہ تو نبی نے اس کو غیرت کے تانے دیے،
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے ولی کو یہ کہا کہ تم گن پوائنٹ پہ اس کی وہاں شادی کراؤ جہاں تم چاہتے ہو، اس کی مرضی کی پرواہ نہ کرو، بلکہ بالکل ہمارے معاشرے کے الٹ کام ہوا ہے کہ بچی چاہتی تھی کسی غریب صحابی سے نکاح کروں میں، اس کے ولی چاہتے تھے مالدار صحابی سے، اور مالدار صحابی مغیرہ ابن شعبہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ بچی تو نہیں، یعنی ان کی بیوی تھی نا، نوعمر تھی، مجھے وہ مل چکی تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بچی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، مجھ سے چھین کے اس کے حوالے کی گئی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ تو ایک یہ والی غیرت ہے، ایک ہماری اپنی غیرت ہے۔ تو آپ بتاؤ کون سی قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ غیرت یہ نہیں ہے کہ آپ کی بچی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو یہاں پسٹل رکھ دیں، اس کی غیرت یہ کہ جہاں وہ چاہتی ہے آپ وہاں اس کا نکاح کر دیں۔ ہاں اگر غیر کفو ہے، اس کے لحاظ سے بہت کمتر ہے، کوئی چرسی ہے، کوئی ہیروئنچی ہے، پھر شریعت نے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہاں اس کو نکاح نہ کرنے دے، کیونکہ اس میں خاندان کی عزت داؤ پہ لگے گی۔ ہمارے ہاں کفو اور غیر کفو کا جو معیار ہے وہ نہیں رہا جو اسلام نے بتایا ہے۔ دیکھو اسلام کہتا ہے لڑکی غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ غیر کفو کا مطلب وہ جو اس سے ہم پلہ نہ ہو، اس سے کمتر میں نہیں کر سکتی، لیکن کمتر کی ڈیفینیشن غیر قوم نہیں ہے۔ کمتر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق تھا اور لڑکا چرسی ہیروئنچیوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہے، یہاں اگر آپ کی بیٹی نکاح کرتی ہے تو آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، یہاں آپ روک سکتے ہیں اس کو، لیکن اگر وہ اپنے ہم پلہ میں کر رہی ہے، چاہے وہ غیر خاندان ہو، وہاں آپ کو اس سے روکنے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی ہے، وہ کورٹ میرج ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہی کیا کر دیا، دونوں کو گولی مار دی۔ اور اکثر اس طرح کے خاندانوں میں سب کی بات نہیں کر رہا، مرد جو مرضی عیاشی کرتا پھرے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کہیں کسی کو لائک کرتی ہے، تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کیا کرو، آپ اس رشتے کو توڑو۔ اسلام کہتے ہیں اس کو کس میں بدلو، حلال میں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں، اس کے بعد آپ اس کو دھمکی دے سکتے ہیں کہ بھئی ہم نکاح کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، آپ عزت سے آؤ، بات کرو، اگر نکاح پہ ایگری نہیں ہو تو اب دوبارہ دروازے پہ نظر آئے تو بھی قتل کی اجازت، پھر بھی پھر قتل کی اجازت، قتل پھر بھی نہیں بنتا، چترول لگاؤ اس کو، آپ پکڑو اس کو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کریں، اور حرام کی اتنی سزا دیں جتنی بنتی ہے، اس سزا میں حد سے تجاوز کی کوشش نہ کریں۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اسلام حکومت کو کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، وہ بھی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے چوری کی، آپ نے ان کے سر قلم کرنا شروع کر دی ہے غیرت کے نام پہ کہ میں چور کے وجود کو معاشرے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو بھائی یہ غیرت حد سے بڑی ہوئی ہے، چور کو گردن اڑانے کی اجازت نہیں ہے چور کی۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا زنا کیا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے ذمے ہے کہ جب 4 گواہوں سے ثابت ہو جائے، اگر یہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے، کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے چوک پہ لگائے جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کسی شخص کو زنا کیا، اس نے، آپ نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب علماء آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ کس بیس پہ تم نے سر قلم، آپ نے کہا میں معاشرے سے زنا کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کے لیے آپ قرآن سے آگے کیسے نکل رہے ہو؟ قرآن کہہ رہے 100 کوڑے بنتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں بلکہ گورنمنٹ۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ
کی اولاد نے یہ کام کیا تو تھپڑ لگائیں اس کو، آپ چترول لگائیں آپ اس کو، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کہیں کنوارے بیٹے کو، خدا نہ خواستہ کسی برائی میں آپ نے پکڑ کے اس کی گردن اڑا دی یا اس کی گولی سے اس کے بھیجا باہر نکال دیا۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی تو نے اپنے بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ آپ نے کہا یہ زنا کر رہا تھا۔ تو علماء کہیں گے نا اس نے زنا کر کے جرم کیا، تم نے انسانی جان کو قتل کر کے اس سے بڑا جرم کیا، کیونکہ قتل تو زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ قتل کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ہمیشہ اس جہنم میں جلتا رہے گا۔ وہ اتنا بڑا جرم۔ تو یاد رکھو جو باپ اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ نکاح کی وجہ سے قتل کرے گا کہ میری مرضی کے بغیر اس نے شادی کیوں کی، اس قتل پہ باپ کے لیے وہی سزا ہے جو سزا اللہ نے عام قاتلوں کے لیے رکھی ہے، بلکہ باپ کو سزا دگنی ملے گی، اس لیے کہ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، بیٹی کا قاتل نہیں ہوتا۔ بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، بیٹی بہنوں کے قاتل نہیں ہوتے۔ دے دو 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے۔ اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا۔ ادھر آپ نے دعا مانگی اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ لو پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائے۔ ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اے بھائی میں ٹھیک ہو گئے۔ اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہے، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے۔ دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول نہ کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو۔ تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا۔ جب مشورہ مانگوں 200 کو مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی۔ ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے آؤ قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی ہی تو نظر نہیں آ رہی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی۔ تو یاد رکھے دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا،
وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے، یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کرو کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا۔ پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے، پھر تو آپ کہیں گے پورا بحریہ ٹاؤن میرے حوالے کر دو، پھر تو آپ یہ کریں گے نا۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ عملاً وہی آگے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے، ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا۔ اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ساری دعائیں قبول کرے گا، جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا۔ لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا، مگر یقین رکھنے کی کیا کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، پھر دیتا رہوں گا میں۔ پھر بات وہی آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ، بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے، آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو، لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے، تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو، مانگ رہے نہیں ہوتے، تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیمہ سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بالشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھے اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔